شہر التقوی، تقوی کا مہینہ. قرآن مجید میں روزے کا اصل مقصد جو بتایا گیا ہے وہ تقوی کا حصول ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو ہمیں یہ دیکھتے رہنا ہے اپنے اعمال کو، اپنی گفتگو کو، اپنے رویوں کو، اپنے معاملوں کو دوسروں کے ساتھ کہ کیا واقعی ان میں اللہ کا خوف ہے ہماری گفتگو میں اور ہمارے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں. کیا ہم واقعی اللہ سے ڈر کر بہترین معاملہ کر رہے ہیں یا پھر جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں. تقوی کا معنی بچنا ہے. روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے. روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے. کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو رکھ سکے. یعنی جس طرح انسان اپنی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے ایسے ہی انسان اپنے غصے کو بھی، جھنجھلاہٹ کو، بد اخلاقی کو بھی کنٹرول کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغو یعنی بیہودہ اور بے فائدہ کام اور رفث جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر تمہیں کوئی دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی صرف اپنے طور پر ہی نہیں اس بات کا احساس کرنا، اگر کوئی اور آپ کے روزے میں خلل انداز ہو رہا ہے تو اس کو بھی ریمائنڈ کرانا ہے کہ رمضان کا مہینہ اور میں روزے سے ہوں، لہٰذا مجھے فضول لغو باتیں نہیں کرنی، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ضروری ہے. بعض لوگ روزہ رکھ کے روزہ کاٹنے کے لیے یا دن کاٹنے کے لیے بیکار کی ادھر ادھر کی لوگوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں یا دن میں ہونے والے واقعات پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی نیت کی خرابی یا اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ کی خاطر یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی کوئی بھی اور مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے علاوہ ہو تو اس سے پھر فائدہ کچھ نہیں، چاہے ظاہری طور پر انسان کتنی بھی عبادت کرتا رہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ بلکہ الٹا ناراض ہوتے ہیں ایسے شخص سے جو یہ رویہ اختیار کرے. اسی لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. جس نے بد زبانی نہیں چھوڑی، یعنی زبان کا خاص طور پر صحیح استعمال ضروری ہے روزے کی حالت میں. تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اور اللہ کا ڈر انسان کے اندر کیا قوت پیدا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی. اور گناہوں میں زبان کے گناہ، سوچ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، سارے اعضاء کے گناہ سے بچنا ضروری ہے. اور ایک لائف چینجنگ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے یہ رمضان ہمارے لیے کہ ہماری عادات میں جیسے کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی آ رہی ہے، سونے جاگنے کی عادات میں تبدیلی آ رہی ہے، اسی طرح ہماری اخلاقی حالت میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. رمضان شہر الذکر، رمضان ذکر کا مہینہ. بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر رمضان میں جب وہ روزے سے ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رب کی یاد دلاتا رہتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے. لہٰذا اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں شعوری طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے. قرآن مجید میں عقل رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے. عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے.
اب ان پچھلے 15 پاروں میں آپ نے بہت سی باتیں پڑھ لی کہ یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا، لمبی لسٹیں بن چکی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان گھبرا اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کیا یہ میں کر بھی سکوں گا یا نہیں. بہت نیچرل سی بات ہے. یعنی اسی قسم کی ایک کیفیت تھی ان صحابی پر، تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے احکامات تو بہت ہیں، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور بالکل نہ چھوڑوں. تو آپ نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر، یعنی اس میں کثرت سے ہم ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ باقی کمی کوتاہی کا بھی کفارہ اور ازالہ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہ لے آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ بار یہی کچھ کہا. اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. تو خطائیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم ہر دم کرتے رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے. تو ہمیں پھر کرنا کیا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ جائے کہ جب ہم اللہ کی یاد اختیار نہ کریں، یعنی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. پھر اسی طرح خصوصی اذکار جو ہیں جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، پھر اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار، ان کی پابندی کرنی ہے. گھر کے کام کاج کے دوران ذکر کرنا ہے، جیسے کھانا بنا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھیں. پھر اسی طرح ذکر میں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تمام بھی شامل ہیں. کچھ اور تسبیحات بھی ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. پھر درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. چلیے 3 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے.